جب اورنگزیب راجپوتانہ سے دکن روانہ ہوا تو اس کی فوجوں نے راجپوت ریاست مارواڑ کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن راٹھور 27 سال تک مغلوں سے نبرد آزما رہے اور صحراؤں اور پہاڑوں پر قبضے کرتے رہے۔ وہ میدانی علاقوں پر حملہ آور ہو کر مختلف قافلوں کو لوٹ لیتے۔ انہوں نے مغل چوکیوں پر بھی قبضے جما لیے۔ اس لوٹ مار اور بد امنی کی وجہ سے فصلوں کی حالت تباہ ہو گئی اور شدید قحط پڑ گیا۔ راٹھوروں کے درمیان خود بھی اختلافات تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سردار ایک بچہ تھا اور قومی رہنما درگا درس دکن میں تھا۔ راٹھور مختلف جتوں کی صورت میں لڑتے رہے۔ ان کی نہ کوئی مرکزی تنظیم تھی اور نہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل تھا۔ چونکہ وہ گوریلا جنگ لڑتے تھے اس لیے انہیں اسلحے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وہ مغلوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ جب درگا درس دکن سے لوٹا اور اجیت سنگھ جو روپوش تھا منظر عام پر آیا تو دونوں نے مل کر راٹھوروں کی قیادت سنبھالی۔ مارواڑ کے میدانی علاقوں سے دشمن کا صفایا کرنے کے بعد انہوں نے مال پورہ اور پارنڈل پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنا رخ میوات اور دہلی کی طرف کر دیا، تاہم وہ اپنے علاقے واپس نہیں لے سکے کیونکہ شجاعت خان جودھ پور کا گورنر تھا۔ اس نے راٹھوروں کی ایک نہ چلنے دی اور 14 سال تک مارواڑ پر اپنی بالادستی قائم رکھی۔ شجاعت خان کی موت کے بعد اعظم خان کو جودھ پور کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اجیت سنگھ نے اجے سرنو اپنی ریشہ دوانیاں شروع کر دی اور ایک ایک کر کے 6 سال کے عرصے میں پورا مارواڑ بحال کرایا۔ باغی شہزادہ اکبر بھاگتے ہوئے اپنی لڑکی صفیت النساء اور لڑکے بلند اختر کو راٹھوروں کے ہاتھوں میں چھوڑ گیا تھا۔ اورنگزیب انہیں ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ درگا داس نے اورنگزیب کے پاس کہلا بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اس کے پاس شہزادہ اکبر کی امانت ہے، انہیں وہ شہزادہ اکبر ہی کو واپس کرے گا۔ درگا داس نے اورنگزیب کو یہ اطمینان بھی دلایا تھا کہ شہنشاہ کو ننھی شہزادی اور ننھے شہزادے کی طرف سے بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ان دونوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور ان کے لیے شاہی محل جیسا ماحول پیدا کیا جائے گا تاکہ انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اجیت سنگھ شہزادے کو اپنی اولاد کی طرح نہ صرف چاہتا تھا بلکہ ان کا ہر طرح خیال رکھتا تھا۔ کتنے ہی نوکر اور نوکرانیاں دونوں کی دیکھ بھال پر مامور تھیں۔ ایک دن اجیت سنگھ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی بیٹی، آپ اپنے والد شہزادہ اکبر کے پاس رہنا پسند کریں گی یا اپنے دادا شہنشاہ اورنگزیب کے پاس جانا چاہیں گی؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، میں نہیں جانتی میرا دادا کون ہے، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گی۔ مگر شہزادی بیٹی، اجیت نے سمجھایا، آپ کے والد شہزادے اکبر کا ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں بنا۔ وہ آپ کے دادا سے خفا ہیں اور ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے تو آپ کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھ گئے ہیں۔ بس تو پھر میں یہیں رہوں گی، میں دادا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شہزادی صفیت النساء نے صاف انکار کر دیا، پھر ذرا روک کے کہا، آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے ایک استانی پڑھاتی تھی، کیا یہاں کوئی استانی مجھے نہیں پڑھا سکتی؟ آپ فکر نہ کیجیے شہزادی۔ اجیت سنگھ نے اسے اطمینان دلایا، میں بہت جلد آپ کے لیے ایک مسلمان استانی کا انتظام کروں گا جو آپ کو اور شہزادے بہادر کو آپ کے دین کی تعلیم دے گی۔ اجیت سنگھ نے جو کچھ شہزادی سے کہا وہ کر دکھایا۔ دوسرے ہی ہفتے شاہی خاندان کے دونوں بچوں کے لیے ایک استانی آ گئی جس نے شہزادی اور شہزادے کو اسلامی تعلیم دی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا۔ پھر جب عرصہ تک شہزادہ اکبر کی کوئی خبر نہ ملی اور ادھر شہنشاہ اورنگزیب کا اپنی پوتی پوتا کی واپسی کا اصرار بڑھتا گیا تو شجاعت خان جو اس وقت زندہ تھا کے ذریعے شہنشاہ اور اجیت سنگھ اور درگا داس میں گفتگو ہوئی۔ اجیت سنگھ دونوں بچوں کو شاہی محل میں بھیجنے پر آمادہ تھا مگر خود بچے باپ کے پاس جانے کے خواہشمند تھے۔ اجیت سنگھ نے آہستہ آہستہ شہزادی اور شہزادے کو دادا کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر اجیت سنگھ نے شاہی خاندان کے افراد کو چند راٹھور سواروں کے پہرے میں شجاعت خان کے پاس بھجوایا، جہاں سے شجاعت خان نے انہیں شہنشاہ اورنگزیب کے حضور پہنچا دیا۔ اورنگزیب پوتی پوتے کو پا کے بہت خوش ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرانے لگے۔ اس نے شہزادی صفیت النساء کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا، شہزادی، ہم تم دونوں کے لیے کس قدر بے چین تھے مگر تم ہمارے پاس آنے سے انکار کر رہی تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ دادا حضور، شہزادی نے کہا، میں نے اور شہزادے نے کتنے دنوں سے ابا حضور کو نہیں دیکھا، ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے، آپ ابا حضور کو یہاں بلوا لیجئے۔ شہزادے اکبر کے نام پر اورنگزیب چپ ہو گیا۔
اس نے شہزادی کو کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ معصوم شہزادی نے بھی محسوس کر لیا کہ اورنگزیب کو غصہ آ گیا ہے۔ وہ اس کی گود میں کسمسائی تو اورنگزیب نے اسے گود سے اتار دیا۔ شہزادی نے کہا، دادا حضور، آپ ہمیں چاچا اجیت سنگھ کے پاس واپس بھجوا دیجیے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے دادا حضور ہر وقت غصے میں بڑے رہتے ہیں۔ اورنگزیب لال پیلا ہوتا ہوا بولا، تو یہ اجیت سنگھ ہے جس نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، ہم اسے اس کی سزا ضرور دیں گے۔ اس وقت شہزادہ بلند اختر، جو شہزادی سے 2 سال چھوٹا تھا، بہن کے برابر آ کھڑا ہوا، سر بلند کر کے اورنگزیب کو دیکھا اور کمر میں لٹکی ٹین کی تلوار کھینچ کر بلند کرتے ہوئے بولا، دادا حضور، اگر آپ چاچا اجیت سنگھ کو سزا دیں گے تو ہم آپ کو اپنی تلوار سے ماریں گے۔ اورنگزیب ننھے شہزادے کی زبان سے اس قدر سخت الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے فرش پر بیٹھ کر شہزادے کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، تم نے جاہل اور ان پڑھ راٹھوروں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے دادا کی توہین کرو۔ اب تمہیں ان کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا۔ تم دونوں نرے جانور ہو، یہاں ہم تمہیں پڑھا لکھا کر انسان بنائیں گے۔ دادا حضور، شہزادی نے جواب دیا، چاچا اجیت سنگھ نے ہمیں پڑھایا، ہمیں ایک استاد اور ایک استانی پڑھاتے تھے۔ چاچا نے انہیں شہر سے بلا کے قلعے میں ہمارے لیے رکھا تھا۔ میں 2 سال سے استانی سے پڑھ رہی ہوں۔ اورنگزیب نے شہزادی کو گھورا اور پوچھا، کیا پڑھا ہے تم نے استانی سے؟ مسلمانوں کا کلمہ جانتی ہو؟ جی دادا حضور، شہزادی بولی، میں تمام کلمے جانتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور مسلمان سال میں 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ وہ دن بھر کچھ نہیں کھاتے اور شام کو کھاتے ہیں۔ اورنگزیب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے دوبارہ شہزادی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، واہ بھائی واہ، ہماری شہزادی تو سب کچھ پڑھ چکی ہے۔ تمہارا چاچا اجیت سنگھ واقعی ایک اچھا آدمی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں اسلامی تعلیم دلوائی ہے۔ ننھے شہزادے نے چیخ کر کہا، دادا حضور، اب تو آپ اجیت چاچا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اورنگزیب نے جواب دیا، تمہارے چچا نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اسے انعام دیں گے۔ تم دیکھو گے ہم اسے اپنی نوازشوں سے کس طرح نوازتے ہیں۔ اورنگزیب نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ راٹھور سرداروں درگا داس اور اجیت سنگھ نے شہنشاہ کے پوتے اور پوتی کی تعلیمی تربیت پر ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شہزادی کے لیے ایک مسلمان خاتون کو بطور اتالق مقرر کیا اور اسے دینی تعلیم دلوائی۔ چنانچہ شہنشاہ اورنگزیب کے دل میں راٹھوروں کی طرف سے جو کدورت تھی وہ جاتی رہی۔ اورنگزیب نے راٹھوروں کے اس حسن سلوک کا صلہ یوں دیا کہ نہ صرف اجیت سنگھ کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا، بلکہ اسے 3 پرگنے بطور جاگیر عطا کر کے اس کا عہدہ بھی مقرر کر دیا۔ دوسری طرف اس نے درگا داس کو 3 ہزاری منصب دے کر مغل ملازمت میں لے لیا اور گجرات کی کمان اس کی سپرد کر دی۔ لیکن یہ دونوں راجپوت اورنگزیب سے مطمئن نہ ہو سکے یا پھر انہیں مارواڑ کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ پہلے درگا داس باغ کے مارواڑ چلا گیا، پھر اجیت سنگھ بھی اس سے جا ملا، مگر مارواڑ کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے، وہاں قحط پڑ گیا تھا۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور افسوس کرنے لگے۔ ادھر شہزادے اکبر کی بیٹی شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اپنے ان دونوں محسنوں یعنی درگا داس اور اجیت سنگھ کو یاد کرتے اور دادا سے کہتے تھے، دادا حضور، آپ کیسے بادشاہ ہیں، ہمارے چچا درگا جی اور اجیت کو نہیں بلا سکتے، وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ اورنگزیب افسوس سے کہتا، میرے بچوں، میں نے تو ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا، مگر انہیں دربار کی عیش و عشرت کی زندگی پسند ہی نہیں۔ وہ پھر جنگلوں پہاڑوں میں اپنے قلعوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ اور شہزادی صفیہ بولے پن سے کہتی، پھر دادا حضور ہمیں بھی وہیں بھیج دیجیے، ہماری ملانی جی بھی تو وہیں رہتی ہے، ہم ان کے پاس رہیں گے۔ روایت ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب نے سرداروں کے ذریعے دونوں کو پیغام بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر انہیں بہت یاد کرتے ہیں، وہ واپس آ جائیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ دونوں راجپوت واپس آنا چاہتے تھے، مگر انہیں خوف تھا کہ اورنگزیب انہیں قید کر لے گا۔ آخر اورنگزیب نے دونوں کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے مناصب اور عہدوں پر بحال کیے جاتے ہیں۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی پہلے اجیت سنگھ آگرہ پہنچ کے دربار میں حاضر ہوا اور معافی پیش کی۔ اورنگزیب نے اسے لے کر زنان خانے میں گیا۔ قلعہ میں پردہ کرا دیا گیا تھا، مگر شاہی خاندان کی تمام خواتین جھروکوں سے اس اجیت سنگھ کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی جس نے شہزادی صفیہ اور شہزادے بلند اختر کی سفارش پر شہنشاہ نے معاف کر دیا تھا۔
شہزادی اور شہزادہ اجیت سنگھ کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کے ان کے پاس پہنچے اور پیروں سے لپٹ گئے۔ اجیت سنگھ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے دونوں کو گود میں باری باری اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اورنگزیب نے اجیت سنگھ کو ایک جاگیر عطا کر دی۔ کچھ ہی دن بعد درگا داس نے بھی معافی نامہ بھیج دیا اور شہنشاہ نے اسے دربار میں آنے کا حکم دیا۔ درگا داس شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ شہزادی اور شہزادے اس سے مل کے بھی بہت خوش ہوئے۔ شہنشاہ کو ہندوؤں کا دشمن کہا جاتا ہے، مگر شہنشاہ نے درگا داس پر کمال مہربانی فرمائی اور اسے پرانے عہدے پر بحال کر کے پھر گجرات کا حاکم بنا دیا۔ 1706 کے آخری دنوں میں اورنگزیب کی تخت نشینی کے لیے کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا۔ اورنگزیب اگرچہ ابھی زندہ تھا، مگر دکن میں 30 سال کے دوران اس نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، اس نے اس کے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا۔ مرہٹوں کے تمام قلعوں پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈا کی ریاستیں اورنگزیب کے آگے ہتھیار ڈال چکی تھیں۔ پھر وہ اب تک سول اور فوجی دونوں محکموں کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھا۔ 1707 میں جب اس کی عمر 91 سال ہوئی تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ وقتی طور پر سنبھل گیا تھا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد خانہ جنگی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے کام بخش کو بیجاپور کا گورنر مقرر کر کے 20 فروری کو روانہ کر دیا۔ اس کے 4 دن بعد اورنگزیب نے شہزادہ اعظم کو مالوا کی گورنری دے کر بھیج دیا، لیکن شہزادہ اعظم سفر کے دوران روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تاکہ اس کی رفتار سست رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس دوران اورنگزیب وفات پا جائے تو فوراً واپس آ سکے۔ 28 فروری کو اورنگزیب شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے باوجود شہنشاہ 3 دن تک دربار لگاتا رہا اور نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے شہزادے اعظم اور کام بخش کو خطوط بھی لکھے، جن میں نصیحت کی گئی تھی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کے بیج بونے کے بجائے بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اورنگزیب نے ان خطوط میں فانی دنیا کی ہر فانی چیز کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا۔ پھر 3 مارچ 1707 کو وہ علی الصبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر تلاوت قرآن پاک شروع کی، جس کے اختتام پر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اورنگزیب کا انتقال صبح 8 بجے ہوا۔ شہزادہ محمد اعظم، جس نے 10 دن میں صرف 40 میل کا سفر طے کیا تھا، اورنگزیب کی وفات کی اطلاع پا کر 4 مارچ کو احمد نگر واپس آ گیا۔ شہزادے اعظم نے شہنشاہ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، پر کچھ دیر جنازے کے ساتھ چلنے کے بعد واپس آ گیا۔ اورنگزیب کا جنازہ دولت آباد سے 4 میل کے فاصلے پر شیخ زین الحق کے مزار کے قریب دفن کرنے کو بھیج دیا گیا۔ اس جگہ کا نام خلد آباد رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اورنگزیب کے نام کے ساتھ خلد مکان کے الفاظ سرکاری طور پر استعمال کیے جانے لگے۔ اورنگزیب کی تمام زندگی یہی کوشش رہی کہ بر صغیر پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، لیکن اس کی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ ہر چند کے اس نے مرہٹوں کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈا بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر بھی اورنگزیب کی حکومت کا آخری دور لا قانونیت کی زد میں رہا۔ ضعیف العمری میں وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا اور اس تنہائی کا اسے شدید احساس تھا۔ اس کے تمام پرانے اور قابل اعتماد امراء اور دوست وفات پا چکے تھے۔ صرف ایک اسد خان زندہ تھا، جو نہ صرف اس کا وزیر اعظم تھا بلکہ ایک قابل اعتماد دوست بھی تھا۔ آخری زمانے میں اس کے دربار میں صرف جوان خون نظر آتا، لیکن وہ جوان ذمہ داریاں سنبھالنے سے گریزاں اور سازشوں کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اورنگزیب کو آخری زمانہ میں اپنی چاہتی بیٹی زیب النساء کی موت کا بھی شدید صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس کا باغی بیٹا شہزادہ اکبر 3 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اورنگزیب کی آخری بیٹی گوہر آرا نے بھی 1 سال پہلے اسے داغ مفارقت دیا تھا۔ آخری وقت میں اس کا ساتھ صرف اس کی بہن زیب النساء نے دیا۔ اورنگزیب کے سلسلہ میں اگر ایسٹ انڈیا کمپنی اور مکار انگریز تاجروں کا مختصر سا ذکر نہ کیا جائے تو باب نامکمل رہ جائے گا، اس لیے کہ انگریزوں نے بھی اورنگزیب کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اورنگزیب کے سخت انتظام اور مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے تھے۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1612 میں سورت کے بندرگاہ سے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ اس کمپنی نے آگرہ اور دہلی سے چیزیں حاصل کر کے انگلستان کی بنی ہوئی اشیاء وہاں فروخت کرنی شروع کر دیں۔ اس کمپنی کی ایک شاخ مسولی پٹم میں بھی تھی۔ بندرگاہ اس وقت قطب شاہ کے علاقے میں شامل تھی۔ انگریزوں نے ہری پور میں 2 کارخانے بھی کھول دیے۔ پھر مدراس میں فورٹ سینٹ جارج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ علاقہ مغل سلطنت میں شامل نہ تھا۔
1651 میں انگریزوں نے ہگلی بنگال میں پہلا تجارتی دفتر کھولا۔ انگریز مختلف علاقوں سے ریشم، چینی اور اسی قسم کی اشیاء خرید کر باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت صوبہ بنگال کا گورنر شاہجہاں کا بیٹا شہزادہ شجاع تھا۔ اس نے انگریزوں کو 3000 روپے سالانہ کی عوض تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ 10 سال بعد انگریزوں نے ہندوستان میں تمام انگریز دفاتر کی تنظیم نو کی، جو 2 آزاد حکومتوں کے قیام کے مترادف تھا۔ مدراس میں صدر دفتر تھا، جہاں کمپنی کا سربراہ بیٹھتا تھا، اور سورت اور مدراس کی کمپنیاں اس کے ماتحت کام کرتی تھیں۔ بنگال میں تجارت بڑی تیزی سے بڑھی، یہاں تک کہ اس صوبے سے برآمدات کی مالیت 34,000 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔ انگریزوں نے یورپ سے رنگ ساز بھی بلائے تاکہ وہ ریشم کے رنگ کا معیار بلند کر سکیں۔ شہزادہ شجاع کے بنگال سے واپس جانے کے بعد انگریزوں کو مغلوں سے کچھ شکایات پیدا ہو گئیں۔ پہلے وہ اپنی برآمدات پر سالانہ 3000 روپے بطور کسٹم ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب ان سے برآمدات کے اعتبار سے کسٹم وصول کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ انگریزوں کا کہنا تھا کہ 1680 کو اورنگزیب نے فرمان جاری کیا، اس کے تحت 3.5% ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی تھی، جبکہ انہیں مغل سلطنت میں تمام مقامات پر کسٹم کی ادائیگی کے بعد تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ انگریزوں کو دوسری شکایت یہ تھی کہ راہداری کی فیس، تحائف، کلرک کی فیس اور شہنشاہ کے حکم کے تحت بعض مصنوعات کی مفت سپلائی کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ انہیں تیسری شکایت یہ تھی کہ بعض افسران کا تجارتی سامان کھول کر معائنہ کرتے، پھر بہت سا سامان کم قیمت پر خرید کر اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جہاں تک انگریزوں کے پہلے مطالبے کا تعلق تھا، وہ ناجائز تھا، کیونکہ مغل سلطنت میں تمام تاجروں پر 2.5% کسٹم ڈیوٹی عائد تھی۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں پر 1% زائد عائد کی گئی، کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک دوسرے اور تیسرے مطالبے کا تعلق ہے، اورنگزیب نے نہایت سختی کے ساتھ ایسے اقدامات کی ممانعت کر دی تھی اور ایسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لہٰذا جو کچھ کرتے وہ اورنگزیب کے احکامات کے خلاف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوسرے سال ہی راہداری ختم کر دی گئی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے پوتے عظیم الشان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انگریزوں سے زبردستی یا کم قیمت پر کوئی چیز حاصل نہ کرے، لیکن انگریزوں نے بعض افسروں کے ساتھ مل کر بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ ان افسران نے بھی انگریزوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اورنگزیب کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا۔ جب مغل حکومت نے انگریزوں کے یہ ناجائز مطالبات منظور نہیں کیے، تو انہوں نے طاقت کے زور پر اپنے مطالبات منوانے کی کوشش شروع کر دی اور بنگال میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ مغل کماندار نے 3 انگریز سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے ہگلی کے شہر کو نظر آتش کر کے ایک مغل جہاز اپنے قبضے میں لے لیا اور بہت سی شاہی کشتیوں کو آگ لگا دی۔ پس بنگال کے گورنر شائستہ خان نے تمام انگریز کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ انگریز ہگلی سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے سیٹا برج کے قریب ایک عمارت کو آگ لگا دی، تانا کے حلقہ پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک جزیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ خلیج بنگال میں انگریزوں کی فوجیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بالا شور کے شہر کو لوٹ کے آگ لگا دی اور مغل جہازوں کو تباہ کر دیا۔ گورنر نے فوراً انگریزوں کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کر دی۔ انگریزوں نے فوراً جزیرہ خالی کر دیا۔ پھر اگست 1687 میں شائستہ خان نے انگریزوں کو نئی شرط کے تحت تجارت شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ جب اورنگزیب نے نئی شہنشاہی سنبھالی تھی، اورنگزیب کا والد سابق شہنشاہ ہند شاہجہاں قلعہ آگرہ میں قید تھا اور اورنگزیب اکثر باپ کو دیکھنے یا مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ خیال رہے کہ اورنگزیب باپ کو قید کر دینے کے باوجود اس نے ذل الہی اور اعلیٰ حضرت کر کے مخاطب کرتا تھا۔ ایک بار جب اورنگزیب باپ کو دیکھنے گیا تو اس نے پوچھا، عالی جاں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ شاہجہاں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر ذرا روک کے کہا، ہاں اگر ممکن ہو سکے تو چند بچوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھجوا دیا کرو کہ میری تنہائی ختم ہو جائے، اکیلے بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ اورنگزیب نے اس درخواست یا مطالبے کو غور سے سنا، کچھ سوچا اور بولا، عالی جاں، اس خیال کو دماغ سے نکال دیجئے۔ حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، مگر حکم چلانے کا چسکا ابھی تک ذہن کے گوشے میں جا گزین ہے۔ آپ کا دل نہیں گھبراتا، بلکہ بچے اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ بچوں پر حکم چلا کر آپ کی اپنی حکمرانی کے چسکے اور جذبے کو سکون دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا۔ یہاں اس نے بحث نہیں کی کہ اورنگزیب نے شاہجہاں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اورنگزیب کس قدر ذہانت اور ذکاوت کا مالک تھا، انسان سرشت کو سمجھنے کا اس میں کس قدر مادہ تھا۔
اس نے فوراً سمجھ لیا کہ شہنشاہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے اپنی حکمرانی کے جذبے کو بہلانا اور سلانا چاہتے ہیں۔